السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة قال اذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسنة قال هي احسن الحسنات۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، میں جنت کے اندر چلے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک نیکی کر لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی سے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے۔ نیک اعمال دخول جنت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی تلقین کی، 2 چیزوں کی تلقین کی۔ ایک یہ کہ جب غلطی اور گناہ ہو تو فوراً کوئی نیک صالح اور اچھا کام کر لیا کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کے اندر ذکر کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ برائی کے بعد نیکی کیا کرو، کیونکہ نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، یعنی سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا تھا؟ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بلا شبہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں آسمانوں اور زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ان سے وزن میں ہونے کے باعث جھک جائیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور اس آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، جو ذکر ہے، یہ وزن اور بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو ذکر کرتے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے میرا رب مجھے کوئی چیز سکھلائیے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کرتے رہوں، جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا بھی کروں، تجھے یاد بھی کروں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا،
اے موسیٰ علیہ السلام تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں اور زمین کو میرے علاوہ جو کوئی ان کو آباد کیے ہوئے ہیں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ اور ایک اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس کلمے کو برابر پڑھتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، روز قیامت لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جس نے خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اسی لیے اس کلمے کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور زبان پر لوگوں کو دکھلانا مقصد نہ ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصد ہو۔ کوئی بھی عمل ہے یہی اللہ کا ذکر ہی ہے، اس کے علاوہ اور نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔